السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کفر کیا ہے اور دین اسلام میں کفر کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک کفر کی تعریف کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین، عربک لینگویج میں کفر کا میننگ اور مطلب چھپانا اور مٹانا ہے۔ اسی لیے مخصوص جرم کی شرعی سزا کو کفارہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کافر کا نام سنا ہی ہوگا۔ وہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبو کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں۔ ناظرین، مگر دین اسلام میں کفر ایمان کا بالمقابل اور ایمان کا اپوزٹ ہے۔ کفر کی ڈیفینیشن اور تعریف اسلامک اسکالرز یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوا، اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جی ہاں ناظرین، مگر وہ چیز بالاتفاق تواتر سے ثابت ہونی چاہیے، یعنی یقینی درجے میں، کیونکہ بعض احادیث ایسی ہیں جو یقینی درجے کے نہیں ہیں، جن کو خبر احاد کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب میں آپ کو کچھ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ ناظرین، اسلامی اصطلاحات کے مطابق کفر ہر وہ قول یعنی ورڈ اور فعل یعنی ایکشن ہے جو ایمان کے خلاف ہو۔ اسی طرح ناظرین، وہ انکار دل سے ہو یا زبانی طور پر انکار کرنے اور جھٹلانے کے ساتھ ہو، یعنی عقیدے کا کفر ہو، یا انکار کیے بغیر اور جھٹلائے بغیر یعنی عملی کفر ہو، جیسے کسی کفریہ کام کو کیا جانا کسی شک کی وجہ سے ہو، یا تکبر، انا پرستی، آبا پرستی، شخصیت پرستی یا کسی بھی اور سبب سے ہو۔ ناظرین، اب میں آپ کو کفر کے پارٹس اور اس کی قسمیں بتانے والا ہوں۔ کفر کے دو بنیادی پارٹس اور قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے کفر اکبر، یعنی بڑا کفر۔ یہ وہ کفر ہے جس کا کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کفر اکبر کے بھی پارٹس یا قسمیں کیا ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بڑے کفر کے 6 پارٹ ہیں، مگر اس ویڈیو میں آپ کو صرف 4 ہی بتانے والا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، نمبر 1 پر ہے کفر تکذیبی۔ یہ وہ کفر ہے جس میں کوئی انسان اللہ کے کسی قول کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا اس کو غلط کہتا ہے، جیسے اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت آیت نمبر 68 پر فرماتے ہیں: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والا اور کوئی نہیں جو اللہ سے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے یا اس کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حق کے پہنچ جانے پر اس حق کو جھٹلاتا ہے۔ کیا یہ کفر کرنے والے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جی ہاں ناظرین، اس آیت مبارکہ میں کفر تکذیبی کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کفر انکاری، حق جاننے کے باوجود تکبر اور نافرمانی کی بنا پر کیا جانے والا کفر۔ ناظرین، یہ وہ کفر ہے جس میں انسان حق بات کو مانتا تو ہے، لیکن کسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ شیطانی کفر کہلاتا ہے، کیونکہ شیطان اور ابلیس ملعون نے ایسا ہی کفر کیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 13 اور 14 پر فرماتے ہیں: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور حق جاننے کے بعد بھی اپنی ضد یعنی ہر درمی اور ناانصافی اور تکبر کی وجہ سے ہماری ان آیات کا انکار کیا، جبکہ ان کے دل ان آیات کے حق ہونے کا یقین پا چکے تھے۔
بس آپ دیکھیے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں بھی کفر انکاری کا ذکر ہے کہ حق جاننے کے باوجود اپنی تکبر اور حق درمی کی بنا پر انکار کرنا۔ جی ہاں ناظرین، نمبر 3 پر ہے کفر شک، یعنی کسی شک، گمان یا خود فہمی کی وجہ سے کیا جانے والا کفر۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ کفر ہے جس میں انسان کسی شک یا کسی گمان یا کسی خود فہمی وغیرہ کی بنا پر حق بات کو نہیں مانتا، جیسے اللہ رب العزت سورۃ الکہف آیت نمبر 35 سے لے کر 38 تک فرماتے ہیں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ شخص حق کے بارے میں بدگمانیوں کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کرنے والا بنا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی خراب یا برباد نہ ہوگا، یعنی یہ باغ، اور میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو مجھے اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جو اس سے بات چیت کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تم اس اللہ سے کفر کر رہے ہو جس نے پہلے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ بنایا اور پھر ایک ٹھیک ٹھاک مکمل مرد بنایا؟ لیکن میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جی ہاں ناظرین، چوتھا نمبر پر کفر استہزاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے دین کا یا دین کے کسی بھی حکم اور معاملے کا مذاق اڑانے کا کفر، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے ان کی گفتگو کے بارے میں پوچھئے تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف دل لگی اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ فرمائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ اب کوئی عذر، بہانے، تعویلات وغیرہ مت پیش کرو۔ ایمان لانے کے بعد تم لوگ یہ ہنسی مذاق کر کے یقینی طور پر کفر کر چکے ہو۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے کلام پاک، اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی ایسی بات کرنا جو ان کے شایان نشان نہ ہو، اگرچہ بظاہر عملی کفر ہے لیکن دلوں کے حال جاننے والے اللہ العلیم بما فی الصدور نے ایسا کرنے والوں کا کوئی عذر قبول کرنے سے انکار فرما کر ان کے اس عمل کو کفر ہی قرار دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اعمال اور اس جیسے دوسرے اعمال اور ایکشنز جن میں اللہ تعالیٰ کی، اس کی آیات کی، اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان میں سے کسی ایک کی بھی توہین کا کوئی پہلو بھی ہو، ایسے تمام اعمال کو عقیدے کا کفر ہی سمجھا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کو کافر ہی سمجھا جائے گا، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔